تیسری چیز علم کی زیادتی کو ناپنے کے لیے روایات، فیصلے، فتاوی، احکامات، اس میں جائیں۔ اب آپ روایات میں جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں جناب کہ چاہے کوانٹیٹی وائز روایات جو ہیں شیخین کریمین کی کم ہی کیوں نہ ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، مگر کوالٹی وائز حقیقت کے لحاظ سے جس طرح یہ ہر وقت ساتھ رہے ہیں اور ساری چیزیں دیکھی ملاحظت کی ہیں، اس لحاظ سے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ روایات انہی کے پاس تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی اب روایات کم کیوں ہیں؟ روایات کتنی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 143 یا 145 روایتیں، 143 یا 145 مختلف عدد لکھا ہوا ہے، قریب قریب ہے بہرحال، تو ان سے اتنی روایتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 ہیں، 537، اور کسی نے 533 لکھا، قریب قریب ہے یہ بھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 586 ہیں، 586۔ یہ وہ روایتیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، جنہیں محدثین نے کلیکٹ کیا بڑی بڑی کتابوں میں، 586۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ فرق نہیں ہے، تقریباً 50 روایتوں کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ فرق ہے، ان کی 143۔ حالانکہ ہم نے ابھی کہا کہ سب سے زیادہ علم ان کا ہے، تو یقیناً سب سے زیادہ روایتیں بھی ان کے پاس ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات پہ بھی غور کرنا چاہیے، اعداد و شمار کی طرف ہی نہیں بھاگ جانا چاہیے، اسی کو نہیں لیتے خالی، ساری چیزیں دیکھیں گے، وجوہات بھی ہیں، موانع بھی ہیں، ماحول بھی ہے، عمر بھی دیکھیں گے، وقت بھی دیکھیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے بعد صرف 2 سال باقید حیات رہے ہیں، 2 سال، ٹھیک ہے جی، 2 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال۔ حضور کے وصال کے بعد تقریباً 30 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 2 سالوں میں کہیں باہر تشریف نہیں لے گئے، مدینے سے باہر کہیں نہیں جاتے، یہیں رہے اور امور مملکت سنبھالے۔ زیادہ زیادہ حج عمرے کے لیے تشریف لے گئے، باقی ساری زندگی شہر مدینہ میں حضور کے بعد۔ اور پھر جو معاملات پیش آئے تھے ان سے نمٹتے رہے، اور پھر ماحول یہ تھا کہ حضور کے فوراً بعد ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو بہت زیادہ روایتوں کی ضرورت پڑ گئی ہو، نہیں، زندگی یکسانیت سے گزر رہی تھی، وہی سب کچھ تھا۔ 2 سال میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی، کوئی زیادہ ضرورتیں پیش نہیں آتی، تقریباً وہی سب کچھ تھا جس پر حضور چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اس لیے زیادہ روایتوں کی ضرورت نہیں پڑی لوگوں کو، اور نہ دوسری قوموں سے واسطہ پڑا، نہ باہر سے لوگ اتنے آئے کہ ان کو روایتیں چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ بیان کرتے، ضرورت ہی نہیں تھی اتنی روایتیں بیان کرنے کی۔ اس لیے ان کی روایت کا کب ہونا، یہ ہمیں ان قرائن سے اس کا جواز اور اس کا وجہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ وہ قرائن ہیں جس کی وجہ سے ان کی روایتیں کم ہیں، 143 یا 45، تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو ٹائم مل گیا نا ان کو، 10 سال تقریباً اور ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال ہیں، اب ان 10 سالوں میں ان کو زیادہ موقع ملا، پھر مختلف اقوام سے واسطہ پڑا، اسلام کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئی، مختلف علاقے اور قبائل زیر نگین اسلام آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایتیں پھر زیادہ بیان کی، یہاں تک کہ 500 سے زیادہ 537 روایتیں ان بیان فرمائی، جی ہاں۔ لیکن اس کے بعد مزید 17-18 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملے ہیں۔ اب حضرت علی کا دور اس سے آگے آتا ہے، اور انہیں اپنی زندگی کے 17-18 سال اور ملے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں خلفاء کے برخلاف سفر زیادہ کرتے ہیں، باہر تشریف لے جاتے ہیں، مختلف معاملات جہاد کے، لڑائی کے اس کے پیش آتے ہیں۔ آپ نے بہت سے مار کے بعد میں لڑے، اور یہاں سے آپ تشریف لے گئے پھر کوفہ عراق میں، وہاں پہ دارالخلافہ اور کیپٹل بنایا۔ تو
تو اس طرح آپ کی زندگی میں پھر سفر بھی زیادہ، باہر نکلنا بھی زیادہ ہوا، لوگوں سے واسطہ زیادہ پڑا، عمر بھی زیادہ ہوئی، وقت زیادہ ملا، لوگوں کی ضرورت بھی زیادہ ہو گئی، تو اس میں لامحالہ روایتیں بڑھیں گی، تو بڑھی، لیکن پھر بھی کتنی بڑی ہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا زیادہ زیادہ 50 تقریباً روایتیں بڑی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں روایتوں کی بنیاد پہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کے معاملے میں ان دونوں بزرگوں سے آگے تھے؟ نہیں، سارا آپ یہ سامنے رکھیں، سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، یہاں پر ہم روایتوں کی بنیاد پہ ان دونوں بزرگوں سے کسی کو آگے نہیں سمجھ سکتے۔ پیچھے دو باتیں وہ بھی دیکھ لیجئے جو علم کے حوالے سے بیان کی، اور یہ بھی سامنے رکھیں۔ پھر جناب یہ دیکھیے کہ ان روایتوں سے ہٹ کر، اچھا روایت پر ایک بات اور میں بیان کر دوں، ذرا واضح کر دوں، بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایتوں کو ہزاروں میں پہنچاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے تو مذہب ہی یہ بنا رکھا ہے نا کہ انہی کو ماننا ہے، بعد کسی کو نہیں ماننا، تو ان کا وہیں سے شروع ہوتا ہے معاملہ، وہیں ختم ہوتا ہے، تو انہوں نے تو وہ سب بیان کرنا ہے۔ اب وہ روایتیں دیکھیے، اگر آپ اپنے اس سے لا رہے ہیں، اپنے گھر سے خود بنا کے، آپ کے اپنے راوی ہیں، آپ کے اپنی سند ہے، اپنی کتابیں ہیں، تو آپ ہزاروں کیا لاکھوں میں لے آئیں، لاکھوں لے آئیں۔ لیکن یہاں جو حدیثیں ہمیں بڑے بڑے محدثین سے ملی ہیں، جو کتابیں بخاری مسلم جو پوری امت میں مقبول ہوئی ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ جس میں کہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین یہ شامل ہوئے، خود صحابہ کرام کی اولادیں جو تابعی بنی، اور ان کی اولادیں، یہ سب لوگ جو ہیں، یہ جو کچھ ہمیں دے کر گئے ہیں، جو ریکارڈ دے کر گئے ہیں، وہی معتبر ہے ہمارے نزدیک، اس میں اعداد و شمار یہی ہے۔ مگر لوگ اپنے اپنے مسلک کے لیے زور لگا کے اگر اسے ہزاروں میں پہنچاتے ہیں تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ اور کوئی شخص اگر ان کتابوں سے ہٹ کر ہمارے اندر بیٹھ کر کے ادھر ادھر سے لے کر جمع کر کے دعویٰ کرے کہ سب سے زیادہ روایتیں حضرت علی کی ہیں، غلط ہے، اس لیے کہ وہ حوالے ان کتابوں کے نہیں دے گا، وہ پھر ان محدثین کے، وہ کہیں اور سے لے گا، ادھر ادھر کی باتیں لائے گا اور جمع کر کے خواہ مخواہ اس پر زور لگائے گا۔ ایسا شخص جو ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہے، یا یہ پوری محدثین کی جماعت جنہوں نے کتابیں دی اور پوری امت نے ان کو مانا، یہ زیادہ معتبر ہیں؟ تو آج کے اس ایک شخص کو لے کر ہم سمجھیں اس نے کوئی کتاب میں کلیکشن کر دی ہو اور کہاں کہاں سے لے کے جمع کیا ہو، دعویٰ کیا ہو کہ سب سے زیادہ روایت حضرت علی کی، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ جو اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے ان کی بات سنیں، انہوں نے یہ بتا دیے اعداد و شمار اور روایتیں ساری سب گن کے بتا دی ہیں، اور وہ موجود ہیں کتابوں میں، وہ دیکھ لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایتیں 586، اب فگر اسی کے آس پاس رہے گا، اس سے زیادہ نہیں، یہی معتبر ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مبالغے جو کیے، اس کی وجہ ایک تو یہی ہے، پھر غلو ہے، غلو لوگوں نے کیا ہے، اور لوگوں نے جو ہے اپنے مفادات کے لیے کیا، اور اس طرح ان کے گرد ایک پورا حالہ جو ہے وہ تیار کر دیا، اور روایتوں کا ایک پورا جال بچھا دیا ہے۔ یہ زیادہ تر وہ معاملات ہیں جو ثابت نہیں ہیں، اور یہ چیزیں زیادہ تر گھر کی بنائی ہوئی ہیں۔ اس میں جو راوی ہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا بہت سب کا، اور ان کی کوئی سند نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی ثقاہت نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ معتبر راویوں کے حوالے سے کر رہے ہیں جو ثقہ ہیں اور پوری دنیا میں جانے پہچانے لوگ ہیں، اور جن کے نام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ راوی جو میرے گھر میں ہے اس کا نام کہاں ملے گا آپ کو؟ وہ تو میرے گھر میں ہے، میں نے اس سے لے لیا، اس نے اس سے لے لیا، اس نے اس سے لے لیا، اب میں جو چاہوں بیان کر دوں۔ یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس لیے لوگوں کو لگتا ہے جیسے حضرت علی کی روایتیں زیادہ ہیں، ایسا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں بہت ہے، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، تو یہ ذرا سی وضاحت ضروری تھی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایات کے معاملے میں بھی یاد رکھیے گا، بلکہ ساری چیزیں لے لیں، روایات بھی لے لیں، ان کے احکام لے لیں، ان کے فیصلے لے لیں، ان کے معاملات جو انہوں نے نمٹائے، سلجھائے، اور جو انہوں نے فیصلے کیے اور جس طرح معاملات کو سیٹل کیا، یہ سب کچھ دیکھیں گے اٹھا کر، تو آپ کو صاف معلوم دے گا کہ جو علمی کمالات اور علمی بصیرت ان دو بزرگوں کی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے معاملات نمٹائے ہیں۔ قرآن مجید کی خدمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بہت زبردست ہوئی۔
قرآن بھی علم کا ماخذ، سب سے پہلا ماخذ تو قرآن ہے نا، تو علم اس سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے وہاں پر ایک کام یہ کیا، اپنے زمانے میں انہوں نے قرآن کو ایک قرات پہ جمع کر کے اور ایک رسم الخط میں اس کو محفوظ کر کے، لفظ کو محفوظ کر کے ہمیں پہنچایا۔ بے شک یہ حضرت عثمان کا وہ کارنامہ ہے جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی خدمت ہے، قرآن کے لفظ کو، اس کے ٹیکسٹ کو محفوظ کر کے، اس کے رسم الخط کو محفوظ کر کے ایک قرات اور ایک لہجے میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ لیکن اس کے پیچھے بھی شیخین کریمین کا کیا ہوا پہلے سے ایک ورک موجود ہے۔ جی ہاں، بے شک حضرت عثمان کا بڑا کارنامہ ہے، مگر اس کے پیچھے بھی دیکھیں شیخین نے، دونوں حضرات نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عمر کا مشورہ تھا، اور پہلی دفعہ یہ کام ہوا کہ قرآن کو سرکاری سطح پر ایک جلد کے اندر اور ایک جگہ یکجا کیا جائے، سرکاری سطح پہ جمع کیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے کام کروایا اپنے دور میں، اور پھر یہ امہات المومنین کے پاس محفوظ رکھوا دیا گیا، حضرت حفصہ کے پاس میں نسخہ موجود تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب ضرورت پڑی کہ اس کو اب باقاعدہ شائع کیا جائے اور ایک قرات اس کے اندر ایک طریقہ، ایک لغت متعین کی جائے، کیونکہ لوگ اپنے اپنے لغتوں اور قراتوں میں پڑھتے تھے جس میں کوئی اختلاف بڑھ رہا تھا، تو یہ سب کیا، رسم الخط کو محفوظ کیا جائے، تو وہ نسخہ اور صحیفہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار کروایا تھا وہ منگوا کر اسی پہ کام کروایا، اسی کو پھیلایا ہے۔ تو حضرت عثمان کے اس کارنامے میں بنیادی طور پہ ان دونوں بزرگوں کو شیخین کریمین کا حصہ موجود ہے، ان کو الگ نہیں کر سکتے، ان کو ہر کمال کے پیچھے دیکھیں گے آپ، ہر عروج کے پیچھے دیکھیں گے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، میں جملہ شاید بعد میں بھی دوبارہ کوٹ کروں، اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کے لیے فرماتے تھے اگر آپ کو کچھ ہو گیا اور دشمن اگر آپ کو کچھ بگاڑ دے گا تو پھر ہم باقی نہیں رہیں گے، اسلام باقی نہیں رہے گا، لا یکون للاسلام نظام ابدا۔ اے سیدنا صدیق اکبر، آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر اسلام کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ یہ نظام اسلام کی بنیاد ہیں، انہی پر سب کچھ تھا، سارا دار و مدار۔ انہوں نے جو بچایا ہے اس وقت خدمت کر کے، وہ اس کا اعتراف سب کو ہے، خود مولا علی کو ہے، بعد میں تو پھر انہی بنیادوں پہ کام ہوا ہے، توسیع ہوئی ہے، اور سارا سلسلہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے سلام ہے ان بزرگوں کو، اور دوستو خوش نصیب ہو آپ کے اس عقیدے پہ قائم ہو اور شیخین کریمین کی عظمت کو جانتے ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت، دوسرے ہاتھ میں ان صحابہ کی محبت رکھتے ہو۔ بس یہی نجات کا دار و مدار ہے۔ جو اس سے ہٹے گا اور گڑبڑ کرے گا اور اپنی طرف سے فیصلے کرے گا، وہ جذباتی ہے، وہ غالی ہے، وہ امت کے راستے سے ہٹ کے چلنے والا ہے، وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، نہ خود راہ پہ آ سکتا ہے، نہ کسی اور کو راہ دکھا سکتا ہے۔ ایسی تقریروں سے اور ایسی جذباتیتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اہل بیت کی محبت یہ نہیں ہے کہ جس کو اہل بیت نہیں مانتے وہ ہم مان لیں، اور جس کو اہل بیت مانتے ہیں وہ ہم نہ مانیں، یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو محبوب نے مانا ہے وہی ہم مانیں گے، جس کو انہوں نے نہیں مانا ہم بھی نہیں مانیں گے۔ یہ محبت ہے، اس کے ثبوت ہم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کس کو مانا ہے؟ ابو بکر و عمر کو مانا ہے، ابو بکر و عمر کو مانا ہے۔ اس لیے حضرت زید بن علی بن حسین نے جب اپنے ماننے والوں کی طرف سے یہ رویہ دیکھا اور یہ شرط انہوں نے لگائی کہ آپ شیخین سے بری ہو جائیں، ابو بکر و عمر کو چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور مریں گے، تو آپ نے فرمایا حضرت امام زید نے کہ کیا بات کرتے ہو، میرے جد اعلیٰ علی مرتضیٰ شیر خدا شیخین کے ساتھ چلتے رہے، ان کی حمایت کرتے رہے، ان کے وفادار بن کے رہے، اور مجھے کہتے ہو کہ میں ان کا باغی ہو جاؤں، ان کا غدار بن جاؤں؟ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، شیخین کریمین کو، اپنے جد اعلیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو میرے جد اعلیٰ حضرت مولا علی نے فیصلہ کیا ہے وہی میرا فیصلہ ہے، لہذا وہ سارے کے سارے وہاں سے منحرف ہو گئے اور امام زید کے خلاف ہو گئے، مگر ہم ان بزرگوں کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ تو یہی عقیدہ ہے، نجات کا یہی راستہ ہے، اسی پہ قائم رہنا ہے۔ یہ دوسرا معیار تھا جو میں نے بیان کیا علم کے حوالے سے۔ آئندہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو زہد و تقوی کے لحاظ سے بیان کروں گا کہ زہد و تقوی میں شیخین کا کیا مقام ہے، اور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ زہد و تقوی کے لحاظ سے شیخین کریمین سے زیادہ یا برابر بھی نظر آتے ہیں یا نہیں۔ میں باقاعدہ پیش کروں گا کہ انہوں نے کس طرح زہد و تقوی اختیار کیا۔